بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں نے مانا کہ گانوں میں بھی ہے کشش، میں نے مانا کہ عاشقی کے افسانوں میں بھی ہے کشش۔ کیا تجھ کو پتہ ہے کہ اذانوں میں بھی ہے کشش؟ کیا تجھ کو پتہ ہے کہ قرآن کے لفظوں میں بھی ہے کشش؟ برادرز اینڈ سسٹرز، السلام علیکم۔ دنیا کی آپ کوئی بھی کتاب اٹھائیں، کوئی بھی دنیا میں کتاب اٹھائیں، کوئی کتاب آپ کو یہ نہیں بتائے گی کہ آپ اس پر عمل کریں تو آپ کو یہ نتائج حاصل ہوں گے، آپ اس پر عمل نہ کریں تو آپ کو یہ نتائج حاصل ہوں گے۔ اگر کوئی بتا بھی دے تو ان کے جو نتائج ہیں وہ 100% کسی پہ ہوتے ہیں کہ کسی پہ نہیں۔ لاکھ میں سے کوئی 2% ریشو آ جائے جن کو وہ کتابوں کے رزلٹ موافق آ جائیں۔ لیکن جو ہماری کتاب ہے قرآن پاک، جو ہماری کتاب ہے، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ یہ عمل کرو، یہ عمل نہ کرو، یہ کرو گے تو اس طرح ہوگا، یہ نہیں کرو گے تو اس طرح ہوگا۔ وہ آپ کو مستقبل بھی بتاتی ہے اور آپ کو کرنٹ سچویشن بھی بتاتی ہے اس کی، اور اس کی بات 100% ہونی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے، خبردار زنا کے قریب تک مت جاؤ کیونکہ یہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ اس بری راہ کی بنیاد حدیث شریف کے مطابق آنکھ سے ہوتی ہے۔ آنکھ کا حرام دیکھنا یہ زنا کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ جب ہم آنکھ سے حرام دیکھ لیتے ہیں، جب ہم اس حدیث پر عمل نہیں کرتے، اس قرآن کی آیت کو نہیں دیکھتے، تو پھر ایک اور اگلا اسٹیپ ہم اٹھاتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مرد یا عورت تنہائی میں نہ بیٹھے۔ لیکن ہم لوگ کیونکہ دین ہم نے پڑھا نہیں، دین ہم نے سمجھا نہیں، دین پہ ہم نے امپلیمنٹ کیا نہیں، ہمیں کیا پتا کہ ہماری کون سی ہستی ہمیں کس طرح سمجھا رہی ہے، کس طرح ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ تیری زندگی ہے تو اس کو اس طرح گزار۔ لیکن ہم لوگ یہ عمل بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ جب ہماری نظریں ملنے کے بعد ہم نے حرام چیز کو دیکھا، نہ محرم کو دیکھا، اور پھر ہم نے جا کے تنہائی اختیار کر لی۔ اس کے بعد ہمیں قرآن کیا تنبیہ کر رہا ہے؟ دیکھو اب تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اب سنو کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، دیکھو اب تم اکٹھے بیٹھ گئے، اب شیطان تمہیں فحاشی کا حکم دے گا۔ فحاشی کا حکم کس کا حکم مان کے چلتے ہیں؟ شیطان تمہیں فحاشی کا حکم دے گا۔ حدیث اس کو ذرا ایکسپلین کر کے بتاتی کہ فحاشی کا حکم کیسے دے گا۔ سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فحاشی کا حکم وہ ایسے دے گا، وہ آپ کو نامحرم کو خوبصورت کر کے دکھائے گا۔ آپ کے ذہن میں اس کی خوبصورتی کے بارے میں وہ الفاظ آئیں گے جو شاید ہی آپ نے کبھی پڑھے ہوں، شاید ہی آپ نے کبھی دیکھے ہوں۔ آپ موبائل کھولیں گے تو اس کی خوبصورتی کے بارے میں سوچنے لگ جائیں گے، اشعار سن کے، گانے سن کے، عاشقی کے افسانے پڑھ کے، سب کچھ کر کے آپ صرف اسی کے بارے میں، اور یہ شیطان اس کے بارے میں آپ کے ذہن میں نقشہ بناتا رہے گا۔ تو یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں کہ جب شیطان نے ہمیں فحاشی کا حکم دیا، ہم نے فحاشی کو ایکسیپٹ کر لیا کہ اب ہم کریں گے فحاشی۔ اب شیطان کس طرح حکم دے رہا ہے کہ اس کو خوبصورت کر کے دکھا رہا ہے۔ اس کے بعد دین ہمیں کیا اسٹیپ بتاتا ہے کہ اس کے بعد اب تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اگر تم نے یہ سارے اسٹیپ فالو کر لیے، ایک جگہ بھی نہیں رکے، تم نے خود کو بیک نہیں کیا، تو حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں حیا ختم ہو جائے، جس کی حیا نہ رہے، جس میں حیا ذرہ بھر بھی باقی نہ رہے، تو وہ جو چاہے مرضی کرے، وہ جو چاہے مرضی کرے۔ دین کا اس سے کوئی سروکار نہیں، اللہ کا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ چاہے اس کی عزت جاتی ہے تو جائے، اسے ذلت نصیب ہوتی ہے تو ہوئے، اس کی عقل جاتی ہے تو جائے، وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے تو ہوئے، دین کو اس سے کوئی سروکار نہیں، اللہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ دنیا میں بھی ذلت اٹھا، اور آخرت تو ویسے ہی حساب و کتاب کی جگہ ہے، آخرت تو ویسے ہی حساب و کتاب کا دن ہوگا۔ تو ناظرین کرام، ہم بھٹکے ہوئے لوگوں کو یہ ایک راہ دکھاتا ہے یہ قرآن پاک، تو آئیے قرآن کو پڑھیے اور اس کو سمجھیے۔ شکریہ۔